فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر قوم کے بعض مخصوص شعار ہوتے ہیں، عبادات کے مخصوص اسلوب ہوتے ہیں جن سے وہ قوم دوسری قوم سے ممتاز ہوتی ہے۔ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ قوم مسلم کے مذہبی شعائر ہیں۔ روزہ اسلامی عبادات میں سے ایک اہم اور ممتاز رکن ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کے لیے روحانی و جسمانی فوائد اس قدر ہیں کہ اس کا احترام ہر زمانہ، ہر قوم اور ہر شریعت میں کیا گیا۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو روزہ کا ثبوت اس زمانہ سے ملے گا جب سے مذہب کا ثبوت تاریخ کے اوراق پر پایا جائے گا، اور مذہب اسی وقت سے ہے جب سے حضرت انسان دنیا میں آیا ہے۔ روزہ ایک ایسی مفید ترین عبادت ہے جسے تمام مذاہب نے مختلف صورتوں میں اپنایا اور مختلف صورتوں میں اس کا احترام کیا۔ روزہ کی عبادت اسلام سے قبل پہلی امتوں میں بھی تھی، مگر اس کی عبادت جامعہ اور مکمل ترین صورت مسلمانوں میں رائج ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مسلمانوں، روزہ تم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ روزہ اسلام سے قبل پہلی امتوں اور معروف پیغمبروں کے اعمال میں شامل تھا۔ اسلام سے قبل جتنی بھی شریعتیں آئیں ان میں روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد 10 شعبان سن 2 ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعہ سے کم و بیش 10-15 سال روزے کی فرضیت کا حکم ہوا۔ لفظ رمضان عربی زبان کے لفظ رمض سے نکلا ہے جس کے معنی جلانا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ جلنے سے مراد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس ماہ کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہونے کی بنا پر رمضان المبارک کو چند ایک صفاتی نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ شہر الصیام یعنی روزہ رکھنے کا مہینہ۔ نمبر 2، سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت دی۔ نمبر 3، شہر مبارک یعنی برکت والا مہینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آیا جو برکت والا مہینہ ہے۔ شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ نمبر 5، شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ۔ رمضان کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کا مہینہ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ رمضان شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ ہے۔ نمبر 6، شہر المواسات یعنی ہمدردی کا مہینہ۔ مواسات ہمدردی اور غمخواری کو کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کو ہمدردی کا مہینہ کہنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام حالات میں بھی سب سے زیادہ سخی تھے، مگر ماہ رمضان میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، رمضان کا مہینہ اپنی لامحدود برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ امت اسلامیہ پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ اور انعام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینہ کی تعظیم اور احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس مہینہ میں
مسنون عبادات کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کا انتظار خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ رمضان المبارک کو پانے کے لیے دعائیں مانگی اور جب آیا تو اس کا استقبال کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ رمضان کی راتوں اور دنوں کو اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف کیا اور امت کو اس قدر اس مبارک مہینہ کے فضائل و آداب سنائے تاکہ وہ اس کی قدر کر سکیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اس کو پانے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے یوں دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور تابعین بھی رمضان کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ مشہور تابعی یعلا بن فضیل صحابہ کرام کے بارے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین 6 ماہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ انہیں رمضان المبارک مل جائے اور 6 ماہ اس میں کی جانے والی عبادات کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب شعبان کا آغاز ہوتا تو مسلمان اپنے صحیفوں کو پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، تلاوت کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ رمضان کے روزوں میں فقیر اور مسکین لوگوں کی مدد ہو سکے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے: اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور میرے لیے رمضان کو محفوظ فرما اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ جب یہ مقدس مہینہ آ جاتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے۔ امام احمد اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یوں نقل کیا ہے: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس ایک عظیم اور بابرکت مہینہ آیا ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جو اس رات نیکی سے محروم رہا وہ یقیناً محروم ہو گیا۔ فیضان کریمہ ٹی وی کے سامعین، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کو پورا سال رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ پھر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر بھیج دیا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ثواب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد پر ان الفاظ میں خوشخبری سنائی: تمہارے پاس مہینوں کا سردار رمضان آیا ہے، لہٰذا اسے خوش آمدید کہو، روزوں اور برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، چنانچہ گھر میں آنے والے مہمان کی طرح اس کا اکرام کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان مبارک میں عبادت کرنے کی یوں ترغیب دی ہے: اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا برکت ہے تو وہ تمنا کرتے کہ رمضان پورے سال کا ہوتا۔ جس دن رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کی امید ہوتی اور شعبان کا آخری دن ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں رمضان المبارک کے فضائل، وظائف اور اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے: تمہارے پاس ایک مقدس ماہ کی آمد ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا: ایک بہت ہی مبارک ماہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
یہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت، اس کے درمیان میں بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ جو اس مہینہ روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو بھی اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے، اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائیں گے جو ایک کھجور یا گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی ہی پلا دے۔ جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد دخول جنت تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس تفصیلی خطبہ کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو رمضان المبارک میں چند معمولات کی کثرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو گے، نمبر 1 کلمہ طیبہ پڑھنا، نمبر 2 استغفار کرنا ہے۔ اور وہ 2 چیزیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہو اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم خود کو اس کے لیے تیار کریں۔ رمضان کے مہینہ میں اگر ہم چند باتوں پر عمل کریں تو یہ رمضان ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنے روزمرہ کے کاموں مثلا تجارت، ملازمت وغیرہ سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے۔ دن کے روزے کے ساتھ رات کی تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح کے علاوہ نفلی نمازوں، تہجد، اشراق وغیرہ کی پابندی کریں۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ ذکر و تسبیحات میں اضافہ کریں۔ ظاہری اعمال کے ساتھ باطن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس ضمن میں نیت کا ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہوں، رات کو جاگ کر نفس کو مشقت میں ڈال رہے ہوں اور صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہوں، لیکن ریا اور دکھلاوے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نہ روزہ لکھا جا رہا ہو، نہ نماز مقبول ہو اور نہ ہی صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ روزہ اسلام کی عبادات میں سے محبوب ترین عمل ہے، جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جس پر اللہ اور اس کا رسول مہربان ہو جائیں تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ روزہ عشق مصطفیٰ کا وہ جام ہے جسے پہننے سے مجلس محمدی میں حضوری کا مقام ملتا ہے، اور روزہ ہی مقام حضوری سے عرش معلیٰ کی جلوہ گاہ تک پہنچاتا ہے، جہاں سے ولی کو فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کے مراتب ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسا راز ہے جس کی قدر اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ تینوں اشروں طاق راتوں کے مسنون اعمال و فضائل کا ذکر اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ دعا ہے اللہ و تبارک و تعالی فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین کی روحانی، جسمانی، ظاہری و باطنی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔